نے حضرت معاویہ بن حکم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے حضور کی مسجد شریف میں نماز پڑھی تو ایک شخص کو نا چھینک آئی، یہ بھی بخاری مسلم میں موجود، تو میں نے نماز میں کہہ دیا یرحمک اللہ، یہ چھینک آنے کا جواب ہوتا ہے، میں نے یہ نماز میں کہہ دیا، تو بہت سارے لوگ مجھے گھورنے لگ گئے، کچھ نے اپنے ہاتھ بھی مارے زانوں پر کہ یہ کیا کر رہے ہو، نماز میں بول رہے ہو؟ فرماتے ہیں نماز مکمل ہوئی اور یہ لفظ ہے حضرت معاویہ بن حکم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، فرمانے لگے قسم اللہ کی میں نے حضور سے بہتر سمجھانے والا نہ پہلے کبھی دیکھا ہے نہ بعد میں کبھی دیکھا۔ فرماتے ہیں نہ حضور نے مجھے مارا نہ ڈانٹا، بلکہ جس طرح ایک بچے کو گویا ٹریٹ کیا جاتا ہے، سمجھایا جاتا ہے، حضور فرمانے لگے اللہ کے بندے نماز میں کوئی اور بات نہیں کرنی چاہیے، صرف اللہ کی تسبیح پڑھنی چاہیے، اس کے اسماء کا ذکر کرنا چاہیے یا قرآن پاک پڑھنا چاہیے، نماز میں کوئی اور کلام کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ ہمارے ہاں لوگ دینی مسئلہ سمجھاتے ہیں تو اتنا ان کے مزاج میں تلخی ہوتی ہے بعض اوقات، اللہ ماشاءاللہ کچھ لوگوں کی طبیعت اتنی کرخت ہوتی ہے، بچہ نماز پڑھ رہا ہے اور حاجی صاحب اس کے ساتھ کھڑے نماز پڑھ رہے ہیں، لیکن وہ اس کو کھڑا کر رہے ہیں تو یوں کندھے سے ہلا کے تینوں آج تک نہیں پتا نماز ہے کہ یہ آپ دین سکھا رہے ہیں؟ یہ اخلاقی رویہ دین سکھانے کا، یہ لب و لہجہ دین سکھانے کا؟ قطعاً ایسا کوئی کام نہ کریں۔ میں تو یہ مدارس کے اساتذہ سے بھی کہتا رہتا ہوں، میں کہتا ہوں نبی پاک نے کبھی کسی کو نہیں مارا، آپ بچوں کو ڈانٹیں کریں کچھ، لیکن وہ رویہ آپ اختیار نہ کریں جس کی دین اجازت نہیں دیتا۔ تو اخلاقیات میں ان چیزوں کا ضرور خیال کریں۔ ایک روایت اور عرض کر دوں آپ کو، حضرت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میرے والد احد میں شہید ہو گئے تھے، میرے ذمے بہنوں کا بوجھ بھی تھا اور قرضہ بھی تھا۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام نا مختلف طریقوں سے مختلف انداز میں میرے اوپر کرم نوازیاں فرماتے۔ نوازنے کا طریقہ، آپ نہ کسی کو نوازیں بہانے سے۔ میں نے بعض بزرگوں کو دیکھا ہے کسی بچے کو ادارے میں خانقاہ میں کمزور دیکھتے، وہ سریلا بھی نہیں ہے، اسے کہتے چل پتر نعت سنا، وہ نعت سنا رہا ہے تو اسے نذرانہ دے رہے ہیں، چل بیٹے تلاوت سنا، چل تقریر سنا، کسی بھی طریقے سے اس کو تسلی ہو رہی، اور اس طرح کا رویہ نہ اپنایا جائے کہ وہ مانگنے والا بن جائے۔ یہ اخلاقی بلندی ہوتی ہے آپ کی کہ آپ کسی شخص کو بہانوں سے نوازیں، اس طرح کا ماحول نہ بنائیں کہ آپ اسے کہیں کہ چونکہ تو کمزور ہے، غریب ہے، فقیر ہے، لہذا تجھے دے رہا ہوں۔ حضرت جابر ابن عبداللہ فرماتے ہیں، اور یہ بھی آپ کو مسلم شریف میں ملے گا، فرماتے ہیں کہ جنگ میں حضور کے ساتھ تھا، میرا اونٹ بڑا کمزور ہو گیا، بیمار ہو گیا، چل نہیں رہا تھا، حضور میرے قریب آئے اور پیچھے آ کے فرمانے لگے اسے بھگاتا کیوں نہیں؟ میں نے کہا حضور بیمار ہے کیسے بھگاؤں؟ تو نبی پاک نے نا اونٹ کو ایک درہ لگایا اور گویا پیغمبر اعظم نے حکم دیا، نبی رحمت نے، نبی اکرم نے حکم دیا، فرمایا اونٹ بھاگتا کیوں نہیں؟ وہ جو سب سے پیچھے تھا وہ سب سے آگے نکل گیا۔ واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا، اور نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا۔ سرکار نے حکم دیا، وہ اونٹ سب سے آگے نکل گیا۔ اب حضور گھوڑا دوڑا کے آگے آئے اور فرمانے لگے جابر یہ اونٹ میرے ہاتھ بیچ نہیں دیتا، وہ بیمار تھا حضور کے حکم سے بھاگا ہے، فرمایا بیچ نہیں دیتا؟ کہا نہیں یا رسول اللہ ویسے ہی رکھ لیں، فرمایا نہیں میں پیسے دوں گا۔ یا رسول اللہ آپ کا یہ ہے، فرمایا نہیں آپ قیمت بتائیں۔ حضور ٹھیک ہے اتنے کا اونٹ ہے، میں مدینہ طیبہ جا کے آپ کی خدمت میں پیش کر دوں گا۔ حضرت جابر ابن عبداللہ فرماتے ہیں حضور نے مجھ سے اونٹ خریدا، مدینہ طیبہ پہنچ کر نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سیدنا بلال حبشی سے فرمایا جابر کو اونٹ کی قیمت بھی دے دو اور کچھ پیسے زیادہ بھی دے دو۔ فرماتے ہیں مجھے اونٹ کی قیمت بھی مل گئی، کچھ پیسے زیادہ بھی مل گئے، اور جب میں حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا اونٹ پیش کر کے اور قیمت لے کے جانے لگا تو حضور فرمانے لگے جابر جانا نہیں، قیمت بھی تیری ہے اونٹ بھی تیرا ہے۔ نبی پاک نے وہ اونٹ بھی تحفے میں مجھے واپس دے دیا۔ یہ اخلاقی رویے کی بلندی کہ کسی شخص کی غربت میں اسے نوازنا، لیکن اس طرح کا نوازنا کہ اسے محسوس نہ ہو کہ مجھے امداد دی جا رہی ہے۔ تو اپنے ان چند ایک اخلاقی رویوں پر ضرور توجہ کریں۔ ایک
ایک تو سب سے جس کو آپ دیکھیں کمزور ہو گیا ہے، گر رہا ہے، پریشان ہے، اس کا ضرور خیال کریں۔ لوگ بڑے بڑے تیز دوڑتے ہیں، کسی جگہ پھر گر بھی جاتے ہیں، گرتے ہوئوں کو سنبھالنے کی کوشش کریں۔ دوسری گزارش یہ کی ہے میرے عزیز، جو ہمارے قریبی لوگ ہیں انہیں تو ہم نے معاف کرنا ہے، اپنوں کو ہی تو ضرورت ہوتی ہے کہ درگزر کر کے اپنے ساتھ رکھا جائے، پیار کر کے اپنے قریب کیا جائے۔ اور تیسری گزارش یہ ہے کہ اگر آپ کسی کو دینی پیغام دینا چاہتے ہیں تو نہایت محبت کے ساتھ، نہایت خلوص کے ساتھ دینی مسئلہ آپ کسی کو بھی بتائیں تو اسے چھوٹا بچہ سمجھ کر آپ ڈیل کریں، شدت نہ اختیار کریں دین بتانے میں، وہ لہجہ اختیار نہ کریں جس لہجے میں محسوس ہو کہ آپ خود بااخلاق نہیں ہیں تو آپ کسی کو کیا سمجھائیں گے۔ اور چوتھی گزارش یہ کی ہے، جب کسی کی مدد کریں اسے رسوا کر کے نہیں، کسی کی پھیلی جھولی دیکھ کر خوش ہو کے نہیں، بلکہ آپ اعزاز بھی اس شخص کو عطا کریں اور رویہ اس طرح کا اختیار کریں جس میں محسوس ہو کہ اس کی عزت نفس مجروح نہیں ہوئی۔ ان چیزوں کو پیش نظر رکھ کے جب اخلاقی بلندی ہم حاصل کریں گے نا، ایک میں اور بات بڑی ضروری آپ کی خدمت میں عرض کروں، جو آدمی بھی اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے، وہ مالی طور پہ بڑا ہے، علمی طور پر بڑا ہے، عہدے کے طور پہ بڑا ہے، قبیلے کے طور پہ بڑا ہے، خاندان میں بڑا ہے، وہ کسی بھی مقام پر کسی بھی انداز میں بڑا ہے،